إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آپ حضرات کو گزشتہ سے پیوستہ دو مجلسوں میں آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ حیات طیبہ اور پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے تک زندگی کو بیان کرنے کا اور آپ حضرات کو بتانے اور آپس میں مذاکرہ کرنے کا الحمدللہ موقع ملتا رہا۔ آج ایک بار پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی عنایت اور اس کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ کرنے چلے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بالتحقیق آپ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت یہ تمہاری امت کے لیے اسوہ حسنہ نمونہ زندگی ہے اور بہترین نمونہ زندگی ہے۔ چنانچہ ہم مسلمان ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کے امتی ہونے کی
تمنا اور آرزو بنی اسرائیل کے انبیاء نے کی تھی۔ وہ ذات کے تمام انبیاء کا سردار ٹھہرایا، وہ صاحب لولاک کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو وجود ہی نہ دیا ہوتا، وہ محسن انسانیت کہ جن کی بدولت دنیا کی حقیر سی چیز کو بھی اللہ نے رفعت اور بلندی عطا کی، وہ غمخوار کہ جو نہ صرف اپنوں، جو نہ صرف انسانوں، جو نہ صرف جانوروں، بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کے لیے غمخواری کرنے والی ذات، وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ اس کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جنہیں اسرا میں شب معراج کے موقع پر بیت المقدس کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرانے کا اعزاز حاصل ہے، اس نبی کی سیرت کو بیان کر کے ہم اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں۔ وہ ذات کے جو مظہر لولاک کا لمحہ ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولاک کا لمحہ ہے، جو صاحب رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، تیرا نبی، سب کا نبی ہے۔ اس نبی کا تذکرہ تاکہ ہم میں سے ہر شخص کے سامنے جس کی قیادت پر ہمیں فخر ہو، جس کا نام لیوا ہے، جس کی سیرت سننے کو ہمارے دل بیتاب ہیں، جو ہمارا اور دنیا کا سب سے لاڈلا، اللہ کا محبوب ترین بندہ، وجہ کونین، سرور کون و مکان، میرے محبوب رب کا دلارا، آمنہ کی آنکھوں کا تارا، اس کا تذکرہ کم از کم ہم یہ تو سیکھ لیں، یہ تو سن لیں کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ صرف اسی مقصد کے واسطے آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے سیرت کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح تک کے جو مرحلے تھے وہ تمام پہلوؤں پر بات ہو چکی، اور تعمیر کعبہ سے متعلق جو باتیں تھیں وہ بھی آج مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور کی چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام شروع ہی سے، ابتدا ہی کے دور سے موحد تھے، موحد، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، اللہ کے دین کی اتباع کرنے والے۔ چنانچہ ایک بندہ جو بعد میں دنیا کی قسمت کو پلٹنے والا ہو، اس کو اللہ نے بذات خود سنبھالا، اسے ہر قسم کی نشوونما میرے اللہ نے کی۔ پیدا تو یتیم ہوا، لیکن اللہ نے انہیں یتیموں کا سردار بنا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔
تمام انبیاء کرام نبوت سے پہلے، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے وہ انبیاء کون سے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آپ علیہ السلام بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھتے تھے، بتوں کی عبادت سے بیزار تھے، کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، چنانچہ کئی مواقع پر بیت اللہ میں جو بت رکھے گئے تھے دوسرے دوست اور احباب وہ جا کر ان کو چھوتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے کبھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے دو تین جنگوں کا واقعہ جوانی کے دور میں جو آپ کے سامنے بیان ہو چکے کہ آپ علیہ السلام نے چچا وغیرہ کے اصرار پر شرکت تو کی لیکن لڑائی نہیں کی کہ لڑائی بری چیز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام غار ثور غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ 25 سے لے کر 40 سال یا 15 سال مسلسل اسی طرح گزرے۔ ایک دن آپ علیہ السلام حسب معمول عموماً رمضان کے جو مہینے کے آخری ایام ہوتے ہیں جس میں ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اپنے حساب سے اور معمول کے مطابق آپ علیہ السلام تشریف لے گئے غار حرا میں۔ وہاں عبادت میں مصروف تھے، اعتکاف میں، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، چمٹایا اور کہا اقرا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، کچھ لکھا ہی نہیں تھا، کوئی تحریر پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو فرمایا ما انا بقاری۔ تو پھر دوسری دفعہ اس فرشتے نے انہیں سینے سے لگایا اور کچھ دبایا، پسیجا، پھر فرمایا کہ اقرا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں خود پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی کا آغاز تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس قدر دبایا، سینے سے لگایا کہ آپ علیہ السلام کے جسم پر کپکپی طاری ہوئی، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ یہ وحی کا بوجھ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحی کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، آسمان کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، تو اگر آپ علیہ السلام اونچنی پر ہوتے تو اونچنی بیٹھ جایا کرتی تھی، بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام کا جسم خود بہت زیادہ بھاری ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ران میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ وحی نازل ہوئی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ اس قدر زیادہ شدت اور اس قدر زیادہ وزن اور بوجھ میری ران کے اوپر آئی۔ تو آپ علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، واپس لوٹے، اماں خدیجہ سے کہنے لگے، فرمانے لگے زملونی زملونی، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی ہے، بخار سا ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو اماں خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اماں خدیجہ پہلے سے ہی ان باتوں سے اور آپ علیہ السلام کی خوارق عادات جو معمولات پیش آئے تھے
کہ جب وہ تجارت کے لیے آپ علیہ السلام ملک شام تشریف لے گئے، واپسی میں جب آ رہے تھے بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام قافلے میں ہیں اور آپ کے اوپر سایہ ہے۔ اما خدیجہ پہلے سے ہی واقف تھی، تو اما خدیجہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ صادق و امین ہیں، آپ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں فرماتے، میرا اللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کی تسلی اور تشفی کے لیے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، ان سے سارا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد اپنے جو چچزار ورقہ بن نوفل تھے اور اس کے بعد دیگر جو اس تاریخ اور علم سے واقف لوگ تھے ان کے پاس چلی گئی، تو سب نے یہی کہا۔ ورقہ نے کہا کہ کاش میں ان دنوں تک زندہ رہوں جب تمہیں تمہارے لوگ علاقے سے نکالیں گے، اس وقت تم اکیلے ہوں گے، کاش میں تمہیں اس زمانے کو پالوں تاکہ میں بھی آپ کا معاون اور مددگار ثابت ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ نکالیں گے مجھے اپنے علاقے سے، تو فرمایا جی ہاں، یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی ہیں۔ بہرحال اسی طرح یہ واقعہ چلتا رہا سلسلہ، آپ علیہ السلام کے وحی کا جو سلسلہ تھا پھر درمیان میں تھوڑا سا منقطع ہوا، تو آپ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ بس آپ دل میں آتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو جب بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے کہ انک رسول اللہ، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے آپ علیہ السلام کو تسلی ہو جاتی۔ پھر آپ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے اسلام لانے والی روح کائنات میں، تمام انسانیت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ایک خاتون ہیں جس کا نام اما خدیجہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے میں چھوٹے تھے، عمر میں 10 سال کی عمر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے تھے، آپ کی پرورش میں رہتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ کے آتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابو سے نہیں پوچھنا۔ تو پھر رات کو جب سوئے، اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ہم عمر تھے، ان کے پاس چلے گئے، ان کے سامنے یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا برابر کوئی دلیل، کوئی کچھ بھی نہیں پوچھا، بس اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اسی وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی صداقت کا اقرار کیا، تو امت کے صدیق ٹھہرائے۔ وہ محمد کہ جس کو ماننے والے ابو بکر وہ صداقت کے اونچے معیار پر، اور عمر عدالت کے اونچے معیار پر، عثمان سخاوت کے اونچے معیار پر، علی شجاعت کے بلند اور بہادری کے اونچے معیار پر۔ تو اس طرح چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں سے یہ اسلام چلتا ہوا۔ کچھ کو تو خواب میں یہ اس قسم کے واقعات نظر آ گئے تھے، جیسے ایک صحابی تھے، ان کو نظر آیا کہ میرا باپ مجھے آگ کی طرف لے جا رہا ہے، میرا باپ آگ میں جل رہا ہے اور میں اسے بچانے کے لیے آگ میں کود رہا ہوں۔ پیچھے سے کسی نے آ کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے آ کے کمر سے پیچھے کھینچا اور انہوں نے مجھے آگ سے بچایا۔ تو صبح جب ہوئی تو صبح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس طرح خواب آیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل یہی بات ہے، یہ میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ
بتوں کی عبادت سے کچھ نہیں ہوتا، بت اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا دیں، تمہیں کیا دیں گے؟ لات اور عزا اور منات یہ سارے دھوکے ہیں، فریب ہیں، جھوٹ ہے، دجل ہے، کذب ہے، ان سے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دوسرے قبیلے میں ہوتے تھے، تو ان کو اسلام کی تلاش تھی اور انہوں نے پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا کہ مکہ سے اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا اور انیس وہ آئے مکہ میں، انہوں نے پوچھا، معاملات پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ اس طرح ایک بندہ ہے، محمد نام ہے، اور وہ جو لوگوں کو کہتا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، میں اس کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہوں۔ تو انیس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر یہاں سے واپس چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد جا کر اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دی، تو آدھے سے اوپر قبیلہ ان کا بھی مشرف بالاسلام ہو گیا۔ تو یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے قریبی جو رشتہ دار تھے، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ کا جب فرمان جاری ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جو قریب اقربا ہیں ان کو آگ سے بچائیے اور ان میں دین کی دعوت کو پھیلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کے خاندان کو، جن میں ابو طالب، ابو لہب، حضرت حمزہ وغیرہ، یہ جتنے چاچا وغیرہ، چاچا کے بیٹے جتنے سارے تھے، سب کو بلایا، اور ایک بکری کا دستہ جو بکری کا ہاتھ ہے وہ، اور اس سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے اسے پکایا، اور ایک پیالہ دودھ کا، وہ 40 کے قریب لوگ جمع تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان میں تقسیم کرو، تو ایک پیالہ 40 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ ایک رات تو یہ ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ کہنے والا ہوں، تو ابو لہب نے یہ بات ٹال دی کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، یا اس طرح بات کرنے والے ہیں، تو سب لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اگلی رات کو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی، اور پھر جب وہ آئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی ان کو دعوت دی۔ لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام صفا پر یا کسی پہاڑی پر چڑھے، اور اس کے بعد سب کو بلا کر، ہر ایک کو بلا کر، یا بنی قریش، یا بنی عبد مناف، ہر ایک کو بلا کر جمع کیا، اور کہا کہ اگر میں یہ اعلان کروں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کر رہا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں، جھوٹ سننا تو کجا، آپ کو جھوٹ کا تصور تک نہیں آپ سے ہم کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہوں، اللہ ایک ہے، یہ بت باطل ہے۔ تو سب کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ اس وقت ابو لہب کہ جن کی قسمت میں ازلی اور ابدی بدبختی تھی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، تبا لک یا محمد اجمعتنا لہذا، کہ معاذ اللہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے آخر زمانے کا قرآن کی آیات نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جس ہاتھ سے ابو لہب نے کنکر پھینکے تھے وہ ہلاکت ہو اس پر اور ان کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا جو خفیہ دعوت تھی، آج اس کا اعلان ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں یہاں سے آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس کو محض اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔